یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 63 اور 64 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ فرما دیجئے کہ تمہیں کون نجات دلاتا ہے خشکی کے اندھیروں میں اور دریا کے اندھیروں میں، اس وقت کہ پکارتے ہو تم اس کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، کہ اگر وہ ہمیں نجات دے دے اس بلا سے تو ہم ضرور اس کا احسان مانیں گے اور شکر کریں گے۔ اور آپ فرما دیجئے اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے اس سے اور ہر سختی سے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ دونوں آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان مشرکین اور کفار کو یہ فرمائیے، اور اس فرمانے میں تنبیہ کا عنصر شامل ہے، اور واضح اور بدیہی بات ان کے سامنے رکھیے کہ تم خشکی میں اور تری میں سفر کرتے ہو، اور پھر خصوصیت کے ساتھ جب تم دریا کے اور سمندر کے سفر میں ہوتے ہو اور وہاں تم پر کوئی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے، تو پھر تم بتاؤ کہ تم کسے پکارتے ہو، اور گڑ گڑا کر بھی، ظاہری طور پر بھی اور خفیہ طور پر بھی تم کسے پکارتے ہو، اور تم یہ پکارتے ہو کہ اگر یہ مصیبت ہم سے دور ہو جائے گی تو پھر ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اس کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ یعنی اس موقع پر تمہارے وہ معبودان باطلا اور وہ بت جنہیں تم اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو اور جنہیں مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو، وہ تم سے دور ہو جاتے ہیں، اور تم خود اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہو کہ اس وقت تمہارے وہ بت تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ اس وقت جو مدد کرے گا وہ اللہ ہی کرے گا، اور اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور تم دل کے اندر یہ بات رکھ لیتے ہو کہ ہماری مصیبت یہ دور ہو گئی تو ہم اللہ کی، جسے ہم نے پکارا ہے اس مصیبت میں، اور وہ مصیبت ہم سے دور کر دے گا، تو پھر ہم اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، اس کا احسان مانیں گے اور اس کا شکر ادا کریں گے۔ اور اس کے اندر یہ بات شامل ہے کہ شکر میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا اسے مانیں گے، اور جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جائیں گے، توحید پر آ جائیں گے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے کسی اور کو نہیں پکاریں گے۔ تو فرمایا قل اللہ ینجیکم منہا، آپ کہہ دیجئے کہ جو تم پکارتے ہو نجات کے لیے تو اللہ ہی تمہیں حقیقت میں نجات دیتا ہے۔ اگرچہ تم کسی اور کو پکارنے لگ جاؤ، کسی اور کو حاجت روا سمجھنے لگ جاؤ، لیکن حقیقت میں اللہ ہی تمہیں اس سے بھی نجات دیتا ہے جس مصیبت میں تم ہو،
اور اس کے علاوہ اور جتنے بھی مصائب اور پریشانیاں اور مشکلات ہیں ان سے بھی تمہیں نجات دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو، اور اس نے تمہیں شرک سے واضح طور پر منع کر دیا ہے، لیکن تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اور اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہو، عبادت کرتے ہو، مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت حقیقی کارساز ہیں انسان کے، اور مصائب آتے بھی اللہ کی طرف سے اور مصائب جاتے بھی اللہ کی طرف سے۔ تو ان حالات میں ایک مومن کے لیے یہ سبق اسے دیا گیا اور یہ ہدایت دی گئی کہ اسے مادی اسباب پر تکیہ کرنے کے بجائے، توکل کرنے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کہ مادی اسباب کے اندر بھی خاصیت اور ان کے اسباب کا سبب بننا بھی یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی کسی سبب کے اندر وہ ذریعہ اللہ ہی کی طرف سے رکھا گیا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ سبب ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کو مسبب الاسباب بھی کہا جاتا ہے، یعنی اسباب کا بنانے والا، اسباب کے اندر وہ خاصیت رکھنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو جب سب کچھ اللہ ہے، مصیبت پریشانی آئی اللہ کی طرف سے، جائے گی بھی اللہ کی طرف سے، تو مومن کو یہ ہدایت اور حکم دیا گیا کہ وہ اللہ سے رجوع کرے، تو اللہ رب العزت اس کی تمام قسم کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ آیت کے حوالے سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ مشرکین مصیبت کے وقت صرف اللہ کی طرف توجہ اور رجوع کرتے ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، یا اہل ایمان کو کیا تنبیہ اور ہدایت دی گئی ہے؟ فرمایا گیا کہ مشرکین کا یہ طرز عمل کہ اللہ کی نافرمانی، بغاوت، شرک، یہ کتنا بڑا جرم ہے، مگر مصیبت کے پڑنے پر وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور حقیقت کا اعتراف وہ کر لیتے ہیں۔ جب اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ اس بات کا اقرار کر لیتے ہیں، اعتراف کر لیتے ہیں، اس حقیقت کو جان لیتے ہیں کہ جو مصیبت ہم پر آئی ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دور نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے اس میں ایک سبق رکھا گیا کہ جب اللہ کی نافرمانی کرنے والے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے بھی مصیبتوں میں اللہ کو پکارتے ہیں، تو پھر جو اللہ تعالی ان کا پیدا کرنے والا خالق اور مالک اور رازق ہے، اور وہ جو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، وہ اپنی مصیبت میں کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھیں۔ فرمایا کہ ہم مسلمان اگرچہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے، بتوں کو اپنا کارساز نہیں سمجھتے، لیکن جب ہم اللہ کو چھوڑ کر مادی اسباب اور ظاہری حالات پر توکل کر لیتے ہیں، بھروسہ کر لیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی تو ہمیں یہ اسباب ہوں گے تو ہمیں یہ چیز حاصل ہوگی، ورنہ حاصل نہیں ہوگی، تو فرمایا یہ بھی ایک طرح سے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا ماننے کے مترادف ہوگا۔ فرمایا گیا کہ مومن کا یہ کام ہے کہ اپنے تمام مصائب اور تکالیف کو دور کرنے کے لیے مادی اسباب اور سامان اور تدبیروں سے زیادہ اللہ تعالی کی کامل قدرت پر اور علم پر بھروسہ کرتے ہوئے اسی کی طرف رجوع کرے، ورنہ انجام وہی ہوگا کہ جو روز ہمارا مشاہدے میں آتا رہتا ہے کہ ہماری ساری تدابیر الٹی ہو جاتی ہیں۔ وہ ساری تدابیر جو ہم اختیار کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وہ نہ صرف یہ کہ ناکام ہو جاتی ہیں بلکہ ہمارے مصائب میں اضافے کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ مصائب میں قرآنی علاج پر اور قرآنی نسخے پر عمل کرتے ہوئے خالق کائنات کی طرف رجوع کیا جائے، مادی تدبیریں بھی اسی کی عطا کی ہوئی نعمت کے طور پر استعمال کی جائیں، اور یہ سمجھا جائے کہ اس کے علاوہ اور اس سے رجوع کے علاوہ
سلامتی کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔